الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اسٹیج پر بیٹھے صدر محترم، دیگر مہمان اور آج کے اجتماع میں معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، محترم حضرات، آج کے پروگرام میں جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے کہ مسلمان پریشان کیوں ہے. یقیناً یہ ایک قابل ذکر موضوع ہے اور اس پر ہماری اور آپ کی ہر مسلمانوں کی توجہ ہونی چاہیے. اس کے اسباب اور سد باب دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہر مسلمان کی زبانوں پر کہ یہ الفاظ ہے کہ مسلمان پریشان ہے اور پریشان کیوں ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ مسلمان پریشان ہے کس وجوہات کی بنا پر، مسلمان پریشان ہے کن معاملات میں، مسلمان پریشان ہے کن کن مدوں پر. ہمارے معاملات، ہمارے حالات، ہماری روزمرہ کی زندگی اور ہماری مشکلیں، ہماری پریشانیاں کیا ہیں. اگر اس پر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے سامنے ایک لمبی لسٹ بن کر آئے گی. ایک کئی وجوہات سامنے نظر آئیں گے اور کئی چیزیں نظر آئیں گی کہ مسلمان کن کن چیزوں کی وجہ سے اور کون کون سے حالات ان کی زندگی میں ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے. رزق کی تنگ دستی، مسلمان اس طریقے سے رزق کی کمی میں مبتلا، جیسا کہ مسلمانوں کا دعویٰ. مسلمان آپسی معاملات کو لے کر، سماجی برائیوں اور پریشانیوں کو لے کر پریشان ہے. مسلمان اس طریقے سے اس کے دلوں میں خوف، دہشت، ہراس بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، بیماریاں ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آج مسلمان، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہم کہیں تو مسلمان پریشان ہیں. لیکن اگر ہم اس کا جائزہ لیں اور ہم اس پر نظر دوڑائیں تو ہم کہتے ہیں کیا حقیقی معنوں میں ان مدوں کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال کی تنگ دستی ہے، مال کے اسباب نہیں ہیں، غریبی ہے، مسکینی ہے. کیا حقیقی معنوں میں یہ ہماری پریشانی ہے؟ اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. کیا یقیناً حقیقی معنوں میں ہم پریشان ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے آج ہم اپنی زندگی سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں. 10 سال، 20 سال، 30 سال کی زندگی میں، اس سے پہلے کی زندگی میں چلے جائیں. ہماری عمر اتنی نہیں ہے، ہم پوچھیں اپنے والدین سے. اگر ہم آج سے 10 سال، 20 سال، 25 سال پہلے کی زندگی گزار چکے ہیں تو خود ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج جس طریقے سے ہماری زندگی میں رزق مل رہی ہے، جس طریقے سے ہم کھانا کھا رہے ہیں، جس طریقے سے ہم لباس پہن رہے ہیں، جس طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، کیا اس وقت بھی ہم اسی طریقے سے اللہ کی نعمت استعمال کر رہے تھے؟ کیا اسی طریقے سے اس وقت بھی ہم کھانا کھا رہے تھے؟
کیا آج جس طریقے سے ہم نرم بستر پہ سوتے ہیں، جس طریقے سے ہم اے سی کی ٹھنڈ ہواؤں میں، کولر کے ٹھنڈ ہواؤں میں اوپر پنکھے چالو کر کے ہم سوتے ہیں، کیا وہ وقت بھی ویسا ہی تھا؟ اس وقت ہم آرام و سکون سے رہا کرتے تھے؟ یہ ساری چیزیں تھی، اس پر غور کریں اور اس کے بعد ہم اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ آج کی زندگی آسان ہے یا وہ زندگی آسان تھی؟ آپ کو یہی جواب ملے گا، ہم اس وقت خوش تھے، ہماری وہ زندگی خوشی کی زندگی تھی، وہ ہماری زندگی اچھی زندگی تھی، وہ ہماری زندگی بہتر زندگی تھی۔ لیکن آج جب یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں موجود ہے، ہمارے پاس رزق ہے، ہمارے پاس اچھا گھر ہے، ہمارے پاس آرام و سکون کی چیزیں ہیں، ہمارے پاس ہر ایک چیزیں، اس کے بعد ہم پریشان ہیں۔ اور پریشان کیوں ہے؟ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس رہنے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس نعمتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ نعمتیں ہمیں نہیں عطا کی جو ہماری نعمتیں ہمیں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں، اگر یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں تو اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس رزق نہیں ہے، اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں۔ اس زمانے میں وہ زمانہ تھا، آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں وہ ہفتے میں کتنے دن ہوٹلوں میں کھانا کھایا کرتے تھے، آپ ان سے پوچھیں کہ وہ ہفتے میں کتنے دن گھومنے پھرنے جایا کرتے تھے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ہمارے ایک وقت کا کھانا گھر میں ہوتا ہے، دوسرے وقت کا کھانا ہوٹلوں میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم پریشان ہیں۔ اصل پریشانی رزق کی کمی نہیں ہے، نعمتوں کی کمی نہیں ہے، اصل پریشانی قناعت کی کمی ہے، اصل پریشانی ناشکری ہے، اصل پریشانی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں جو نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں ان کی ناشکری ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر ایک بندے کے اندر قناعت نہیں ہے، بندہ قناعت اختیار نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، وہ کبھی بھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی آج ایک تنگ دست زندگی گزرنے ہو گئی ہے۔ اور اگر کسی کی زندگی میں رزق کی کمی، مصیبت، پریشانیاں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نعمتوں پر شکر گزاری چھوڑ دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کو تنگ دست کر دیا۔ اٹھائیے قرآن کریم کی آیت، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكًا، کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، اللہ کے ذکر کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، یہ آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے تنگ دستی کا ذکر کیا، انسان کی زندگی جو تنگ ہو جاتی ہے، تنگ دستی کا شکار انسان ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے مال چھین لیے جاتے ہیں، نعمتیں چھین لی جاتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سینوں کو تنگ کر دیتا ہے، جتنا حاصل ہو جائے مزید کے چکر میں، مزید حاصل کرنے کے چکر میں پریشان رہتا ہے۔ آج وہی حال ہمارے مسلمانوں کا ہے، آج وہی حال ہمارا ہے، جو حاصل ہو جائے اس پر اکتفا نہیں کر سکتے، اس پر قناعت نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے سینوں کو تنگ کر دیا، حاصل ہو جائے تب بھی ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، تو وہ ہمیں سوال یہ ہمارا جو نہیں ہے اس پر تو ہمارا حال ہے ہی، لیکن جو حاصل ہے اس پر بھی ہم نے سینے کو تنگ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کو پریشان زندگی بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیے اور اپنی زندگی کو خود بخود ہم نے تنگ دستی کی زندگی بنا لیا۔ مزید اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر اللہ کا شکریہ ادا کرو گے مزید اللہ عطا کرے گا، اور اگر اللہ کے تم کفر کرو گے، نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا ان عذاب لشدید، بے شک اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور عذاب کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں جنت میں جہنم میں داخل کر دے گا، عذاب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے رزق کو چھین لے، عذاب یہ بھی اللہ تعالی ہماری دنیاوی زندگی کو تنگ دست کر دے۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، ہماری دنیا
میں جو پریشانی ہے، ہم جو یہ دعوے دار ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی پریشانی میں گزر رہی ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے خود اپنی زندگی کو تنگی کی زندگی، پریشانی کی زندگی بنا لیا۔ یاد رکھنا، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے، اللہ مزید عطا کرے گا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اسی میں ہماری زندگی کو خوشحال زندگی بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو اسی میں بہتر بنا دے گا، اور نعمتیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتی ہے تو اس پر شکر گزاری کرنا ایک مسلمان پر واجب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق جب ان کا واقعہ ذکر کیا، فرعون سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نجات دی، اس کا نقشہ یوں کھینچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے تمہیں نجات عطا کیا تھا، سمندر کو تمہیں پھاڑ کر اس میں سے نجات دی تھی، اس فرعون سے جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہارے عورتوں کو لونڈی بنا لیا کرتا تھا، اسے زندہ چھوڑ کر اپنے قبضے میں لے لیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے نجات دی۔ اس کے بعد کا واقعہ اور دیکھو، تم نے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو مل جانے کے بعد تم لوگوں نے شرک کی طرف بڑھے، تم شرک کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، اس کے بعد تمہیں معافی عطا کی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ واجب ہے ایک مسلمان پر کہ اللہ جب بھی کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے، اور اگر اللہ کی شکریہ نہیں ادا کرتا، اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دے کر پھر سے چھین لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمتیں لے لیتا ہے۔ اور بنی اسرائیل ہی کا واقعہ آپ دیکھ لیں، انہی کی زندگی کو دیکھ لیں، اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی، ہر نعمتوں پر انہوں نے ناشکری کا مظاہرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نعمتیں چھین لی، واپس کر لی۔ تو ہماری زندگی میں جو یہ پریشانی ہے، مصیبت ہے، اور یہ تنگ دستی کے دعوے دار ہیں، یہ صرف یہی ہے کہ ہم نے شکر گزاری کو، قناعت پسندی کو ہم نے چھوڑ کر امن اور مزید کی طلب میں، ناشکری میں اپنی زندگی کو لگا دیا، اور ہم نے اپنی زندگی کو ایک پریشان زندگی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جو ہمیں حاصل ہے، ہم اس پر شکریہ ادا کریں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے راضی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ صحابہ کرام راضی ہیں، یہ اللہ صحابہ کرام سے یہ راضی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ کہتا رضی اللہ عنہم کہ اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، اتنا ہی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ، کہ جہاں یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہی صحابہ کرام اللہ سے راضی ہیں۔ اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں تو ایک بڑی اہم بات اور بڑی اہم نصیحت ہمیں ملتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ایسی زندگی تھی، یہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا کر دیتا وہ اللہ کی مرضی پر، اللہ کی نعمتوں پر وہ شکر گزاری کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی رضامندی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وہی صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ کرام بھی اللہ سے خوش ہیں، اللہ جو دیتا، جتنا نوازتا، کم ہو زیادہ ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، آزمائش ہو، نعمتوں کی کمی ہو، ہر ایک چیز پر یہ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش رہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے خوش ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہیں،
ہیں، یہ صفات تھی ان کے اندر، اور یہ قناعت تھی، یہ شکر گزاری تھی، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا، اتنا بڑا لقب عطا کیا۔ اللہ بھی ان سے راضی، یہ بھی اللہ سے راضی۔ دیگر لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ سے خوش ہیں نہیں ہے، نہیں معلوم اللہ کی۔ تو اللہ جو عطا کرتا ہے، جو نعمتیں ہمیں دیتا ہے، اس پر خوش ہونا، اس پر راضی ہونا اور اس پر شکر گزاری کرنا ایک مومن کی پہچان ہوا کرتی ہے، اور ہر مومن پر، ہر مسلمان پر ایک یہ واجب عمل ہے۔ اور شکر گزاری کو، قناعت پسندی کو اگر ایک انسان اپنی زندگی میں اپنا لے تو وہ شخص کی پریشانی، جو مشکلات ہیں، پریشانی ہیں اور جو شکایتیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ ہم بیماری کو لے کر پریشان ہیں، ایک بیماری ختم نہیں ہوتی دوسری بیماری، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری مصیبت۔ اٹھائیں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرو، جب انہوں نے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے مصیبت لاحق ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہے۔ اور یہ پریشانی کیسی تھی؟ 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، ایک لمبے مدت تک پریشانی میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے ان کی 70 بیویاں تھیں، سبھی نے ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا، چھوڑ دیا ان کے مصیبتوں پر، چھوڑ دیا ان کے پریشانیوں پر۔ ان کے بیٹے تھے، سب کے سب انتقال کر گئے، کوئی بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ ہمیں مصیبت پہنچی ہے، ہمیں تکلیف ہوئی ہے، لیکن تو ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ شکایت زبان پر نہیں لاتے، نہیں کہتے کہ ہماری زندگی، ہمارے حالات پریشان ہیں، ہماری زندگی مشکلوں میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، یوسف علیہ السلام سے جدا ہو کر مفسرین بیان کرتے 300 سالوں تک ان کی جدائی میں وہ پریشان رہے، مصیبت میں رہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ بیٹے کہتے ہیں اے والد محترم آپ کیوں اتنا پریشان ہیں، کیوں آپ اس بیٹے کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں؟ کہتے میں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی، میں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی، میں تو اپنے رب سے فریاد کرتا ہوں، اپنے رب سے التجا کرتا ہوں، اور اپنے رب کی ذات پر مجھے مکمل یقین ہے، مجھے ایمان ہے۔ یہ صحابہ کرام کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی ہماری زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، کہ ہماری زندگی، ہم جو صبح و شام اپنی زبان سے ناشکری کے الفاظ کہتے نہیں تھکتے، ہماری زندگی میں یہ بڑی اہم نصیحت ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ مصیبت، آزمائش، اور اس طریقے سے یہ جو ہماری شکایتیں ہیں کہ رزق کی تنگی دستی، یہ باتیں ہو گئی۔ مزید ہماری پریشانی کیا ہے؟ آپ دیکھیں آج مسلمان یقیناً پریشان ہے۔ کیوں؟ ہر مسلمانوں کے دل میں خوف، حکومت کا ڈر، غیروں کے ڈر، دشمنوں کے ڈر، ہر طرح کے ڈر ہمارے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ پریشانی، یہ مصیبت اور یہ ڈر ہمارے دل میں آیا کیوں؟ اور پھر سوال یہ ہے کہ یہ پریشانی، یہ مصیبت ہم سے دور کیوں نہیں ہوتی؟ مسلمانوں، نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، جنگ بدر، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، اور اس طریقے سے اس کے علاوہ کتنے غزوات اللہ تبارک و تعالی نے کفار و مشرکین پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا کہ نہیں کیا؟ ایک چھوٹی سی جماعت، چھوٹا سا گروہ، وہ مسلمان، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت، مسلمان حاوی ہے کفار پر، وہ مسلمان حاوی ہے ان کے اوپر۔ آج مسلمان اتنے سالوں سے پریشان ہے، یہ کیوں نہیں دشمنوں کے سامنے ڈٹ جاتے؟
کیوں ان کے دلوں میں وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں یہ پریشان رہتے ہیں؟ یہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی وجہ خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے وَإِذْ قَالَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور یاد کرو اس وقت کو اللہ نے کہا کہ جب کہ کفار نے رسولوں سے کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول کا تذکرہ نہیں کیا، لِرُسُلِهِمْ، رسول یہ جمع یعنی اپنے تقریباً تمام رسولوں سے اس وقت کے لوگوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنے شہر سے، اپنی زمین سے، اپنے وطن سے، اپنے جگہ سے ہم تمہیں نکال دیں گے۔ آج حکومت ہم سے کہتی ہے ہم تمہیں ہندوستان کی سرزمین سے نکال دیں گے۔ دوسرا آپشن وہ کیا دیتے ہیں؟ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو تم اپنے ملت میں دوبارہ تم اس ملت میں واپس آ جاؤ جس پر ہم لوگ تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، یعنی غیر مسلم کا مذہب اختیار کر لو۔ اس وقت نبیوں سے کہا جاتا تھا، آج ہم سے کہا جاتا ہے، دو اختیار دیے جاتے ہیں، یا تو ہندوستان میں اپنی ناگرکتا اپنا وجود یہاں پر ثابت کرو، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم دوبارہ اپنے دوسرے مذہب کو اختیار کر لو، پھر یا تو ہم تمہیں زمین میں باقی رہنے دیں گے، ہندوستان میں رہنے دیں گے، یا پھر گھسپیٹی بنا کر ہندوستان کی سرزمین سے نکال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ذکر کرتا ہے وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، اور جب کہ کفار نے، مشرکین نے اپنے رسولوں سے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا گیا، نوح علیہ السلام سے بھی کہا گیا، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ آپ اپنے اس نئے دین کو چھوڑ دیں یا پھر ہم تمہیں اس سر سے، اس جگہ سے، اس وطن سے نکال دیں گے، اور نکالا بھی گیا تھا، ان پر مصیبتیں آئی بھی گئی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی مزید کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے لنہلکن الظالمین، یہ ظالمین، یہ کفار، یہ مشرکین، اپنے آپ کو طاقتور کہنے والے، ہم انہیں ہلاک و برباد کر دیں گے، ہم انہیں نیست و نابود کر دیں گے، ہم انہیں زمین میں خاک بوس کر دیں گے، ہم انہیں زمینوں میں ملا دیں گے، اور اس کے بعد ہم تمہیں اسی شہر میں، اسی جگہ میں، اسی وطن میں باقی رہیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ میں فرماتا ہے ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اس شخص کے لیے یہ وعدہ ہے، اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن کا ڈر، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حساب و کتاب دینے سے وہ ڈرتا ہے، اور یہ ڈر اگر اس کے اندر ہے تو یہ میرا وعدہ یہ اس کے ساتھ ہے۔ اور دیکھو اس وقت کے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر مصیبتیں آئی تھی، انہیں شہروں سے نکالا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد کی یا نہیں کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت کے لیے مکہ سے نکال دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ تھا لنہلکن الظالمین، ہم ظالموں کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ مسلمانوں بتاؤ، کیا وہ مکہ شہر جہاں سے ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا؟ کیا مکہ سے ان مشرکین کو ہلاک نہیں کیا؟ مکہ سے ان مشرکین کو ہم نے نکالا نہیں؟ اور پھر اسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو وہ جگہ عطا کیا کہ نہیں کیا؟ وہاں باقی رکھا کہ نہیں رکھا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہمیں وہ مصیبت پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ جواب یہ ہے کہ لمن خاف مقامی وخاف وعید، اس شخص کے لیے یہ وعدہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، یوم آخرت سے ڈرتا ہے۔ آج ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، آج ہمارے دل میں آخرت کا خوف نہیں، اور اگر ڈر ہوتا تو کیا ہماری زندگی یا غفلت کی زندگی گزرتی؟ کیا ہماری زندگی گناہوں میں گزرتی؟ کیا ہماری زندگی معصیت میں گزرتی؟ نہیں گزرتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے میں سچا ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ مزید اور وجہ کہ آج ہمارے درمیان جو اتحاد ہونی چاہیے وہ اتحاد اور اتفاق نہیں۔ اگر اتحاد اتفاق کی بات کی جاتی ہے
تو سب سے پہلے جو ہر مسلمان کا ذہن جاتا ہے وہ یہ کہ تمام مسلک والے ایک جگہ جمع ہو جائیں. نہیں، تمام مسلک لوگوں کو اتحاد یہی سمجھ میں آتا ہے، تمام لوگ اکٹھا جمع ہو جائیں. حنفی اپنے پر خوش، ہم اپنی جماعت کو لے کر خوش، شیعہ اپنی جماعت کو لے کر خوش، لیکن ہم شیعہ کے بارے میں نہ بولیں، حنفی ہمارے بارے میں نہ بولیں. وہ جو کرتے ہیں وہ خوش رہیں، ہم جو کرتے ہیں خوش رہیں. اتحاد کا مطلب یہ نہیں، اتحاد کا مطلب یہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں اتحاد کا مطلب واضح کرتا ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد کا حکم دیا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد کس طریقے سے ہو یہ بھی فرمایا. کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تمہارا جھگڑا، تمہارا اختلاف اور تمہارے درمیان جو دشمنی ہے اس پر تمہیں ایک دوسرے سے یہ نہیں کرنی کہ تم اپنی چیزوں پر خوش، ہم اپنی چیزوں پر نہیں. ہمارے درمیان اختلاف ہے، اپنے اپنے اختلافات کو لاؤ اور اللہ اور اس کا رسول کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے پر ہم دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں. یہ اتحاد کا مطلب ہے. اختلاف کرنے کا، ختم کرنے کا یہ مطلب ہے. اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی جماعت کو لے کر خوش، ہم اپنی جماعت کو لے کر خوش، آپ ہمارے بارے میں نہ بولے، ہم آپ کے بارے میں نہ بولے. یاد رکھنا، جب کوئی بھی گروہ، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی شخص اگر غلط کرتا ہے تو ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم اس پر نکیر کریں اور اس کے بارے میں ہم بولیں جو غلطی ہے. اتحاد اور اتفاق کا جو مسلمانوں نے آج مطلب نکال لیا ہے وہ سراسر قرآن کے تعلیم کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو ان معاملات میں جس میں تمہارے درمیان اختلاف ہے. تو مسلمانوں، ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے. اختلاف وہ چاہے وہ قیاس کے اعتبار سے ہو، وہ چاہے سنت کے لے کر ہو یا کسی اور طریقے سے اختلاف. یاد رکھنا، اختلاف کسی بھی طریقے سے ہو وہ ہمارے لیے بڑی مشکل کی چیز ہے. یاد کرو غزوہ احد کا واقعہ. اللہ تبارک و تعالی غزوہ احد کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. غزوہ احد اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں فرماتا ہے اللہ تعالی نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. جب تم کفار سے لڑ رہے تھے، اللہ تعالی نے وعدے کو کیسے سچ کر دکھایا؟ غزوہ احد کا جو پہلا مرحلہ تھا، مسلمان کفاروں پر غالب آ چکے تھے، مسلمان کفار پر غالب آ چکے تھے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا ہم تمہاری مدد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہیں مدد حاصل ہوگی. لیکن وہیں پر پلڑا پلٹ جاتا ہے، وہاں پر پلڑا پلٹتا ہے اور اس کے بعد کفار مسلمانوں پر غالب آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالی فرماتا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعدی. اللہ تبارک و تعالی نے اس پلڑے کو پلٹ دیا، مسلمان کو مغلوب کر دیا. کیوں؟ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد کی تھی جب تک تم کفار سے لڑ رہے تھے، لیکن جب تم نے آپس میں اختلاف کیا اور اس کے بعد نبی کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مغلوب کر دیا. کس طریقے سے نافرمانی کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پہاڑی کے اوپر وہ تیر انداز صحابہ کرام کو وہاں پر رکھا تھا اور کہا تھا چاہے جو بھی ہو جائے پہاڑ پر سے تمہیں ہٹنا نہیں ہے. مسلمان فتح حاصل کر چکے تھے. اب صحابہ کرام نے قیاس کیا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے، ہمیں اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھنا انہوں نے کسی اہم مسئلے پر اختلاف نہیں کیا تھا. صحابہ کرام کی جماعت کس پر؟ قیاسی مسائل. بعد نے کہا کہ اب تو فتح ہو چکا ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے یہاں رہنے کی. بعض صحابہ کرام کہتے نہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتے. 9 صحابہ کرام کے علاوہ سارے صحابہ کرام وہ احد پہاڑ نے وہ پہاڑی کو چھوڑ کر وہ نیچے اتر جاتے ہیں.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچا کیا جب تک کہ تمہارے درمیان اختلاف نہیں پیدا ہوا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ جب تم نے اختلاف کیا وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ اور اس کے بعد تم نے نافرمانی کی. کن معاملات میں؟ آپ اگر دیکھیں ایک اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں. صحابہ کرام نے سوچا اب ہماری ضرورت نہیں ہے, وہ اتر کے چلے آئے. لیکن دیکھو صحابہ کرام کی جماعت جس کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے میں, اپنے دین کے معاملات میں, رسول کی اتباع میں ان سے بھی کمپرومائز نہیں کرتا. ہم کون ہیں نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہیں, رسول کے ہم نافرمانی کرتے رہیں اور اس کے بعد سنتوں کی دھجیاں اڑاتے رہیں اور ہم چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرتا رہے. آپ صحابہ کرام کی زندگی رکھیں, اپنی زندگی کی زمین و آسمان کا فرق. اس کے بعد ہم سوچتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی, ہماری زندگی میں پریشانیاں کیوں. یہی اختلاف, یہی ہمارے درمیان جھگڑے, یہ اللہ کے مدد کو روکنے کا سبب بنتے ہیں جسے ہم سوچتے نہیں ہیں. تو مسلمانوں, اتحاد, اتفاق یہ ہمارے اللہ کی مدد حاصل ہونے کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اگر ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کی مدد بھی ہم سے چلی جاتی ہے, اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا لننصر رسولنا, کہ ہم نے بے شک ہم رسولوں کی, والذین آمنوا اور جن لوگوں نے ایمان لایا ہم ان کی مدد کرنے والے ہیں, ہم ان کے مددگار ہیں, ہم ان کی مدد کریں گے فی الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی میں بھی, ویوم یقوم الاشہاد اور اس دن جس دن گواہی پیش کیے جائیں گے یعنی قیامت کے دن بھی. اللہ کا یہ وعدہ ہے دنیا کی زندگی میں بھی پریشانی ہو, مصیبت ہو, آزمائش ہو, جو بھی ہو, اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا. لیکن کب مدد کرے گا؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق, اللہ تبارک و تعالی کے وعدے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. اور اگر ایسی زندگی ہم نہیں گزارتے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی مدد میں بھی ہمارے پاس نہیں آئے گی, اللہ تبارک و تعالی کا مدد بھی ختم ہو جائے گا. تو مسلمانوں یہ بڑے اسباب ہیں ہماری زندگی میں پریشانیوں کے, ہماری زندگی پریشان کن ہونے کے, ہمارے حالات بدلنے کے. آپ بہت ساری چیزیں, بہت زیادہ, آج بارش نازل نہیں ہو رہی, یہ بھی پریشانی ہے, یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک عذاب ہے. کیونکہ ہم نے جو گناہیں کی, جو خطائیں کی, یہ اللہ کے نعمتوں کو, اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں انہیں روک دیتی ہیں. اور اس کے جو سبب ہیں ہم پھر سے اللہ کی نعمتوں کو کیسے پا سکتے ہیں؟ اللہ کی شکر گزاری کریں, اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں, آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. جن معاملات میں ہم نے نافرمانی کی ہے, جن معاملات میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, اس کے رسولوں کی نافرمانی کی ہے, گناہوں کا ارتکاب کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم گناہوں سے توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ہماری زندگی میں خوشحالی عطا کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, اٹھائیے سورہ نوح, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار کرو, اپنے رب سے استغفار کرو. کیوں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, بارش نازل نہیں ہو رہی, بارش رکی ہوئی ہے. نوح علیہ السلام علاج بتا رہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, کہ تم اللہ سے توبہ استغفار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بارش نازل کرے گا. اور کیسی بارش؟ مدرارا, موسلا دھار بارش, تیز بارش اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے,
युरसिल समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवाल वबनीन। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा माल के ज़रिए से भी, औलाद के ज़रिए से भी। इमाम इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह दर्स दे रहे थे, सवाल किया गया उसी मजलिस में, हमारे शहर में बारिश नहीं हो रही, कहते हैं तौबा इस्तग़फ़ार करो। दूसरा शख्स आता है, मेरे बेटे नहीं हो रहे, मुझे अल्लाह ने औलाद नहीं दिया, कहते हैं तौबा करो। दूसरा शख्स आता है, कहता है मालों की तंगदस्ती है, रिस्क नहीं मिल रहे, कहते हैं अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करो। तमाम चीज़ों के हल एक, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। और इस आयत करीमा में तीनों चीज़ का अल्लाह ताला ने जिक्र किया। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला तुम पर मूसलाधार बारिश नाजिल करेगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह तबारक व तआला माल भी अता करेगा, औलाद भी अता करेगा, इन चीज़ों के ज़रिए से तुम्हें मदद करेगा। तो मुसलमानों, ये परेशानी के हालात में हम शिकवा तो ज़बान से करते हैं, अमली मैदान में हम खाली होते हैं। अमली मैदान में कोई भी हमारे मामलात नहीं होते, तो अमली मैदान में उतरे, उसके बाद परेशानियां ख़त्म होगी। ज़बान से कहने से, ज़बान से शिकायतें करने से हमारे हालात नहीं बदलने वाले, हमारे हालात नहीं पलटने वाले, अल्लाह की नेमतें नहीं मिलने वाली, अल्लाह की मदद नहीं आने वाली उस वक्त तक, जब तक कि जो हमारी ज़िंदगी में कमियां हैं, जो खला है, उसको हम पूरी नहीं कर सकते, अपने उस कमियों को ख़त्म नहीं कर सकते करते, उस वक्त तक हमारी ज़िंदगी दुरुस्त नहीं होगी, अल्लाह तबारक व तआला की मदद नहीं आएगी, अल्लाह तबारक व तआला हमने वो नेमत नहीं अता करेगा। तो मुसलमानों, ज़रूरत इस बात की है कि जो परेशानी के वजूहात हैं, उन वजूहात को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें, असबाब को सद्दे बाब के ज़रिए से ख़त्म करें। हमारे अल्लाह तबारक व तआला का डर हमारे दिल में नहीं है, जिसकी वजह से अल्लाह की मदद नहीं आती। अपने दिलों में अल्लाह का डर पैदा करें। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं तमाम चीज़ों के डर तुम्हारे दिलों से निकाल दिए जाएंगे। हमारी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें नेमतों पर, अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद अता करेगा। हम तौबा इस तरह, हम गुनाहों के मुर्तकिब हैं, हमने गुनाह न किया है, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी को ज़रूर तब्दील करेगा, ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला की मदद आएगी और हमारी ज़िंदगी में खुशहाली, हमारी ज़िंदगी में बेहतरी, हमारी ज़िंदगी एक पुरसुकून की ज़िंदगी होगी, सारी परेशानियाँ इंशाअल्लाह ख़त्म होगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम कहने सुनने से ज़्यादा और अपनी ज़बान से शिकवा करने के से ज़्यादा हम अमली मैदान में उतरें, अमल करके दिखलाएं। अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे में सच्चा है, अल्लाह तबारक व तआला वादे से मुकरने वाला नहीं है। इलाहुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी एक खुशहाल ज़िंदगी बना दे। इलाहुल आलमीन जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, आज़माइशें हैं, इलाहुल आलमीन उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके हमारी ज़िंदगी एक पुरसुकून ज़िंदगी बना दे। रिज़्क़ की तंगदस्ती को ख़त्म करके हमारी ज़िंदगी में अल्लाह आलमीन हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। इलाहुल आलमीन अपने बाराने रहमत से हम पर बारिश नाजिल फरमा। मुसलमान है, ये रूए ज़मीन पर इलाहुल आलमीन तेरी बहुत सारी मखलूक़ात है, ये इंसान भी हैं, हैवानात भी है, ऐसे चीज़ें भी है जिनके पास ज़बान नहीं। इलाहुल आलमीन ये सब तेरे मोहताज हैं, तेरी मोहताजगी में ये सब है। इलाहुल आलमीन तो तमाम इंसानों का सुनने वाला, तमाम मखलूक़ात के हाजतों को पूरी करने वाला है। रब्बुल आलमीन हमने तू रहीम है, अरहमुर राहिमीन है, अपने रहमो करम से हम पर रहमत की बारिश नाजिल फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमारी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी मुसीबत है, उनको ख़त्म कर दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप हज़रात के सामने फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद मुनव्वर ज़फ़ीरुद्दीन नज़ीरी हफ़िज़हुल्लाह बड़े ही निहायत मुदल्लल अंदाज़ में खिताब फरमा रहे थे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शेख के उम्र में इल्म में मज़ीद बरकत अता फरमाए और हम सबको कमा हक़्क़हू अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अब इसके बाद मैं फ़ज़ीलतुल शेख यहिया फैज़ी को दावत देता हूँ, शेख आए अपने उन्वान की वजाहत हम सबके सामने करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام. معزز حاضرین، لائق احترام پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کے بہت سارے سامان ہمارے لیے بآسانی مہیا فرمایا. ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کا سلسلہ شروع کیا، کتابوں کا نزول فرمایا اور ہمیں خیر و شر کی تمیز کرنے کے لیے، اچھے اور برے کی پہچان کرنے کے لیے عقل جیسی انمول چیز عطا فرمائی. درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا اور بشیر و نذیر بنایا. اور درود و سلام و آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد و اصحاب پر بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ممکن تعاون کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو دنیا کے اندر شائع کیا اور عام کیا، جس کی بدولت اسلام کی سچی تعلیمات ہم تک بآسانی پہنچی. معزز حاضرین، ابھی مسلمانوں کے پریشان ہونے کے بہت سارے وجوہات بیان کیے جا رہے تھے. میں صرف ایک دو باتیں بتا کر کے بات ختم کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ لوگ بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ بتائیے، زور سے بولیے ذرا. قرآن کریم. قرآن کریم میں لیکن میں جو باتیں بولوں گا وہ عقل مند را اشارہ کافی است، بہت مختصر اور بڑی اہم باتیں بتاؤں گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک بہت ساری باتوں کا حکم دیا ہے. ان میں سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ سے لے کر کے اقرا، یہ پہلی آیت نازل ہوئی تھی. تو پہلی آیت نہیں، اللہ نے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، ایسے میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں پہلا حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ ایسے ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا، سمجھ میں نہیں آتا آواز کس کی آ رہی؟ ہاں، کیا بولے آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. کہاں ہے؟ کون سی آیت ہے وہ؟ کہاں ہے یہ؟ پہلا حکم پوچھ رہا ہوں. ہاں، پہلا حکم عبادت کا ہے. پہلا حکم کس کا ہے؟ عبادت کا. اگر ہم اللہ کے اسی پہلے حکم پر عمل کر لیں تو ہمارا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. نہ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ معاش کے لیے پریشانی، نہ اور کسی کے لیے مشکل. پہلا حکم اللہ کا کیا ہے؟ عبادت. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ بتائیے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ بتائیے. ڈیلی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، ہر ہفتے درس ہوتا ہے، اتنے سارے مطلب بہت سارے لوگ کتابیں بھی پڑھتے ہوں گے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہم مسائل کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ پریشانی ہے، یہ ہے، وہ ہے. سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں. اللہ کا پہلا حکم ہے عبادت کرنا، اور ہم مسلمانوں کو یہی نہیں معلوم ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں. تو بتائیے، پریشانی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ جب ہم قرآن کریم میں قرآن کریم کا پہلا حکم ہی نہیں مانیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا حکم نہیں مانیں گے، تو کیا خیال ہے کہ ہم بڑے سکون سے رہیں گے؟ پریشانی تو رہے گی نا، ہر اعتبار سے رہے گی. عبادت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، اتنا آسان سوال نہیں معلوم کو. عبادت کسے کہتے ہیں؟ بتائیے، کوئی بتائیے. ہاں دیکھو، بچہ کم سے کم بولنے کی ہمت تو کر رہا ہے، باقی لوگ کب بولیں گے؟
ہر وہ حکام، سنیے دھیان سے ذرا، ہر وہ حکام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اب اس میں خالی نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ایک مسلمان کے زندگی کا سارا کام جو قرآن و حدیث کے دائرے میں ہو سب عبادت ہے۔ تجارت بھی عبادت ہے، قیادت بھی عبادت ہے، ہر معاملات جو ہم کرتے ہیں نا، سونا اٹھنا بیٹھنا سب عبادت ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی سو جائے تو اس پر فرشتے کچھ لکھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھی جو ہے نا ایک اس انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو قرآن کریم، آج مسلمان قرآن کریم چھوڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو اتنے کامیاب تھے وہ اسی لیے تھے کہ قرآن کریم کی ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن کریم میں صرف ایک آیت ایسی تھی جس پر صحابہ عمل نہیں کر پائے تھے، انہیں افسوس تھا۔ وہ آیت سورہ نور کی ہے، اس میں یہ تھا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ اور اگر وہ ملنا نہ چاہے، کہہ دے کہ بھائی واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ صحابہ کا عمل اس پر نہیں ہوا تھا، انہیں افسوس تھا ایک عمل پر۔ اور ہمیں قرآن کریم میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ نے کیا حکم دیا، اس کا علم ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو کتنا حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے، ایمان والوں کو کیا کیا جو ہے نصیحتیں کی ہے۔ تو سب سے اہم مسئلہ قرآن کریم کا چھوڑنے کا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہدایت ہو، رحمت ہو، برکت ہو، آپ ہر اعتبار سے اچھا ہوں، دل کے اعتبار سے مضبوط ہو، تو قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کریے۔ قرآن کریم کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کے صفات بیان کیے ہیں۔ اگر وہی صفات ہمارے اندر آ جائے نا، پڑھیے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اس میں مردوں اور عورتوں کے سارے 10 صفات بیان کیے ہیں۔ اگر یہ 10 صفات ہر مسلمان مرد و عورت کے اندر آ جائے تو یقیناً ہم ہر اعتبار سے مضبوط رہیں گے اور ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط رہے گا۔ آج ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہے، اس لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اپنے 24 گھنٹے میں 100 منٹ اللہ کے لیے نکالیے۔ 100 منٹ میں 15 منٹ ایک وقت کی نماز، 75 منٹ میں 5 وقت کی نمازیں ہوں گی۔ 10 منٹ قرآن کریم پڑھیے، 15 منٹ نبی کی سیرت پڑھیے۔ اگر پڑھیں گے تو ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط رہے گا، آپ جنگل میں بھی رہیں گے تو خوشحال رہیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ آج کے دور میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو قرآن کریم، دوسرے مسجد۔ قرآن کریم سے جوڑیں گے اور اپنے بچوں کو، بچیوں کو مسجد سے جوڑ دیں گے تو آپ کے بچے اپنا مستقبل خود طے کر لیں گے۔ آج ہمارے بچے صبح سے لے کے ہوم ورک، انگلش، یہ ٹیوشن وہ ٹیوشن، باپ یہاں لے جاتا، کبھی ماں لے جاتی، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے۔ سب کا اصل مقصد روزی حاصل کرنا ہے، لیکن روزی کی کنجی اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ قرآن میں رکھی ہے، قرآن میں رکھی ہے۔ ہمارے بچے کبھی قرآن پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ معاشی حالت ان کی اچھی نہیں ہوگی، کتنا بھی پیسہ کمائیں گے لیکن معیشت تنگ رہے گی۔ قرآن کریم پڑھیں گے سارے معاملے اچھے رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں پر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ گھر کا ذمہ دار پہلے خود قرآن پڑھنے والا بنے، گھر کی عورتیں خود قرآن کریم پڑھنے والی بنیں۔ جب وہ قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے تو بچے بھی جب قرآن پڑھیں گے تو تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ اور جب کہتے ہیں کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن تمہارے بچوں کو تم سے بہتر جینے کا اور اپنا مستقبل طے کرنے کا سلیقہ سکھا دے گا۔ آج کچھ نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کریے۔ اللہ کا پہلا حکم عبادت ہے۔ عبادت ہی اگر جم کے کریے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عبادت کرتے تھے۔ دنیا کے جو کامیاب لوگ تھے، اللہ نے جس کا ذکر قرآن میں کیا ہے نا، وہ اللہ کی بڑی عبادت کرتے تھے۔ وہ عبادت سے شکر گزاری آتی ہے۔ آج ہم عبادت نہیں کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا صرف عبادت نہیں ہے، تجارت بھی عبادت ہے۔ جتنے بھی معاملات ہمارے ہیں نا، سب کا تعلق عبادتوں سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ 100 منٹ ڈیلی نکالو، پورے زندگی کا صرف 2 ڈھائی سال 3 ہی سال ہوگا، بس آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے گی۔
بدعقیدگی نکل جائے گی. نبی کی سیرت پڑھیں گے تو دل و دماغ سے جتنے بھی کچرے ہیں نا سب صاف ہو جائیں گے. فلٹر پانی کی کوشش کرتے ہیں پینے کے لیے, ہر آدمی پانی فلٹر ہے نا, اپنی زندگی فلٹر کریے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے. جب سیرت پڑھیں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے. اسی قرآن کریم اور نبی کی سیرت کی کوشش کو عام کرنے کے لیے ہم نے بودھن میں سیرت النبی کا مسابقہ بہت اچھا کیا تھا, کامیاب کیا تھا. یہاں کے بہت سارے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیے تھے اور بہت سارے لوگ یہاں گئے ہوئے تھے, بطور مہمان خصوصی بھی گئے ہوئے تھے. ابھی ہم نے پھر اسلامک جنرل نالج کے نام سے ایک مسابقہ جو ہے نا ابھی پھر شروع کیا ہے. ہم نے تو بودھن میں شروع کیا تھا, لیکن ہمارے امیر محترم الیاس خان صاحب, عمران بھائی, انہوں نے کوشش کیا کہ نہیں, خالی بودھن میں نہیں, نظام آباد میں بھی کوشش کریے, یہاں کے بھی لوگ اس سے کم فائدہ حاصل کریں گے. یہ سیرت النبی کی بک ہے, یہ کتاب میں نے خود لکھی ہے. ہم نے 3 مہینے محنت کر کے اس کو لکھا ہے اور خود ہی ہم نے اس کو رومن انگلش میں بھی کیا ہے. یہ تو ہو گیا. اس میں ہم نے 3 گروپس بنائے ہیں. وہ اسلامک جنرل نالج کی بھی ایک بک ہے. ابھی جسے آپ نے پوچھا نا عبادت کسے کہتے, کوئی نہیں بتا پایا. یہ کتاب اور وہ کتاب اگر پڑھ لیں گے تو ہر سوال کا جواب دے پائیں گے. اس لیے آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اور عوام الناس میں دینی بیداری, علمی بیداری پیدا کرنے کے لیے یہ بڑی اہم کوشش ہے. ان کوشش میں آپ بھی شامل ہوئیے. اس کو 3 گروپ میں ہم نے تقسیم کیا. گروپ سی میں 3rd, 4th, 5th کے بچے ہیں, صرف مکی زندگی پڑھنا ہے, اردو یا رومن انگلش. گروپ اے میں 6 سے لے کے 9 تک کے بچے ہیں. آج ہمارے بچوں سے پوچھو ذرا, نبی کے بارے میں کچھ نہیں بتا پاتے ہیں, اس لیے ان میں ان کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. 6 میں مدنی زندگی ہے, ہمارے نبی کی مدنی زندگی کیا ہے. جب بچے سیرت پڑھیں گے تبھی ان کا معاملہ اچھا ہوگا. گروپ بی میں 10th پلس جتنے بھی لوگ ہیں, نو ایج لمٹ, بڑے چھوٹے بڈھے سب حصہ لے سکتے ہیں. اسلامک جنرل نالج کی کتاب, اس کو بھی الحمدللہ میں نے خود لکھا ہے, اردو میں لکھا ہے, پھر اس کو رومن انگلش میں لکھا ہے. اس میں پڑھیں گے, اس میں ایسے بنیادی سوالات ہیں جس کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے. تو آپ اس میں انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریے. فارم وغیرہ یہیں فل کیا جائے گا. 23 اگست کو سنڈے کو اس کا ایگزام ہوگا اور جو بھی کامیاب لوگ ہوں گے انہیں انعامات بھی دیا جائے گا. علم بھی انعام بھی, اسی کے تحت یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے تاکہ دینی بیداری پیدا ہو. اور آپ عہد کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا بچہ بچی مرد عورت نہیں رہیں گے جو نبی کی سیرت یا قرآن کریم نہ جانیں. اگر ایسا آپ نے کوشش کر لیا تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ حضرات کے سامنے فضیلت الشیخ یحییٰ فیضی بڑے ہی نہایت عمدہ انداز میں خطاب فرما رہے تھے. میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں, اللہ رب العزت شیخ کے عمر میں, علم میں مزید برکت عطا فرمائے اور ہمیں کما حق و عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اب اس کے بعد میں صدارتی خطاب کے لیے صدر محترم الیاس خان صاحب, امیر شہید جمعیت اہل حدیث نظام آباد کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئے اور اپنے بیان سے لوگوں کو واضح و نصیحت کریں. اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن جوش جذبے میں کچھ ایسے جملے مت بول دیا کیجیے جو کافی غلط ہوں. مطلب ملکی اعتبار سے ماحول ابھی آج کل ٹھیک نہیں ہے, ویسا ہم کو سلام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پازیٹیو بات. تمام قسم کی تعریف اس بادر یا شریف مالک کے عرض و سما کے لیے دائر و زیبا ہے, جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا تحفہ نازل ہو اس ہستی مقدس پر جس کا نام گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مختصر وقت میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے. الحمدللہ آج کا جو عنوان دیا گیا تھا وہ بھی ایک وقت کی نزاکت سے بہت اہم عنوان تھا کہ آخر مسلمان پریشان کیوں ہے.
مولانا نے بہت جامع مثالوں کے ذریعے اس چیز کی وضاحت کی کہ مسلمان اس دور میں جو پریشان حال ہے اس کا مین ریزن حقوق اللہ اور حقوق العباد 2 چیزوں کے اندر مشتمل ہے۔ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں اس میں کمی و بیشی ہو رہی ہے۔ اخلاص آج ہم الحمدللہ شہری جمعیت کی جانب سے نماز استسقاء کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، کافی لوگ وہاں پر جمع ہوئے، لوگوں نے الحمدللہ پیدل چل کر عیدگاہ تشریف لائے اور وہاں پہ نماز استسقاء ادا کی۔ باری تعالیٰ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے دعا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ بارش اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا۔ جو لوگوں نے بھی وہاں پر دعائیں کی اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اب آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ نماز استسقاء کے لیے تشریف لائیے، لیکن وہاں پر جتنے ہمارے مساجد ہے اگر کہ اس کا حساب کرے تو وہاں پہ ہماری تعداد کم دکھی۔ وجہ یہ تھی کہ ہم نماز فجر سے غافل تھے۔ یہ غفلت عبادت کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے اور ہم اس میں بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ جب بڑے ہی لوگ نماز کے لیے نہیں آئیں گے تو گھر کے جو چھوٹے بچے ہیں جو ان کی اولادیں ہیں وہ نماز تک کیسا آئیں گے؟ ہم زیادہ تر فجر کی نماز کو مس کر رہے ہیں اور بچے ہمارے فجر کی نماز میں نظر نہیں آتے۔ دوسرے عام نمازوں میں مسجدیں فل ہو رہی۔ یہ ایک نماز میں بار بار قریب 1 سال سے جتنے بھی ہفتہ واری اجتماعات ہیں وہاں پر ہماری شہری جمعیت کی جانب سے یہ بات آپ تک پہنچائی جا رہی کہ ہم مساجد کا دورہ کر رہے ہیں، لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے ابھار رہے ہیں، ایک نماز کے لیے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک نماز میں لوگ ہمارے کم آ رہے ہیں، نیند سے بیدار نہیں رہے، راتوں میں بہت دیر تک جاگ رہے ہیں جس کی وجہ سے نماز اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو میں تمام ذمہ داروں سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی مسجد لائیں اور مسجد کے آداب و اکرام کو بتائیں کس طرح سے نماز پڑھنا ہے۔ یہاں پر بھی دروس آپ کو ہوں گے، اس تعلق سے آپ بچوں کو یہاں پر تشریف ساتھ لے کر آئیں۔ اور ایک نماز میں غلطی یہ ہو رہی کہ میں اس کی وضاحت کر لوں، پیچھے سے جب لوگ نماز پڑھتے وقت ہم آ رہے تو اہل حدیث حضرات کے اندر یا باہر کے لوگ اہل حدیث والوں کے تعلق سے یہ جانتے کہ یہ لوگ صف میں ایسا ٹھہرتے ہیں جیسا شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح ٹھہرتے ہیں، لیکن وہ چیز ہمارے اندر سے چلے جا رہی، ہمارے پیر صرف مل رہے، کندھے نہیں مل رہے۔ آپ بھی کبھی آئے ذرا جائزہ لے کے ٹھہرو کہ ہم نماز میں کس انداز میں ٹھہر رہے ہیں۔ یہ غلطی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اس کی اصلاح کے لیے آپ تک بات پہنچا رہا ہوں کہ ہم جب امام کے پیچھے جب مولانا صاحب ٹھہر رہے ہیں 5 منٹ مولانا صاحب ٹھہر رہے تو اس کے لیفٹ سائڈ میں جو مصلی ٹھہرے پہلی صف میں تو اچھا ٹھہر جا رہے آپ، جب سیکنڈ رکعت کے لیے اٹھ رہے تو اس میں ہو رہا کیا، آپ اپنی جگہ پہ تھے، مولانا صاحب اپنی جگہ پہ ہے، بیچ میں گیپ آ جا رہا۔ آپ کو ہونا کیا چاہیے تھا، مولانا صاحب کی طرف آپ ہٹ جانا، اس کے بعد والا آدمی جو لیفٹ پیر ہے انہیں ادھر ہٹایا مولانا صاحب کی طرف، تو بعد والا رائٹ سائڈ کا آدمی جو ہے رائٹ لیگ کی طرف آنا، مولانا صاحب کی طرف آ کے جماعت کو آپ سب جو سب ٹھہری اس کو آپ مضبوط کرنا، کندھے سے کندھا پہلے لگانا۔ آپ کیا کر رہے ہیں، صرف پیر لگا رہے، کندھا چھوڑ دے رہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کبھی بھی کوسی مسجد میں آ کر دیکھ لیجئے، یہ عمل ہمارے پاس ہو رہا، ایک چیز پیر لگ رہی، کندھا چھوڑ رہے ہیں۔ آپ اس چیز کو، اس غلطی کو درست کیجئے، اپنے صفوں میں جو گیپ آ رہا ہے وہ گیپ کو دور کیجئے، اور اس سے ہوتا کیا ہے، ہمارے دل آپس میں ملتے، محبت بڑھتی۔ حدیث کے اندر جو الفاظ ہے کہ اس سے دلوں کے اندر جو نفرتیں ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ اس عمل کو آپ کیجئے۔ اور ایک بات، مولانا نے بودن کے اندر اس سے پہلے سیرت النبی کا جو مقابلہ کیا تھا، الحمدللہ ہمارے پاس سے بھی قریب 50 لوگوں نے ایگزام لکھا، اور خوشی کی بات یہ ہے گروپ اے اور گروپ بی کے اندر نظام آباد کے ہی لڑکیوں نے بازی ماری۔ ایک کے لیے 5000 کا انعام تھا، ایک کے لیے 10,000 کا انعام تھا۔ 2 گروپ میں بھی نظام آباد کے لڑکیوں نے فرسٹ پرائز مارا ہے۔ اس کے علاوہ بیسٹ آف 10 کے اندر بھی کافی لڑکیوں نے
کامیابی حاصل کی اور انعامات سے سرفراز ہوئے. لڑکے تھوڑے پیچھے رہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے اندر بھی آگے آنا چاہیے. اسی مناسبت سے ہم نے مدرسے عائشہ صدیقہ للبنات کا قیام عمل میں لایا لڑکیوں کے لیے. الحمدللہ وہ 1 جولائی سے وہاں پہ کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے، چل رہا ہے. اب ہمارا دوسرا ٹارگیٹ ہے کہ مغرب میں جو مسائی تعلیم ہو رہی ہے تو وہ مسائی تعلیم کو بہتر بنانا ہے. تو میں یہ بچوں سے سوال کروں گا کہ یہاں مسجد میں مسائی تعلیم مغرب کے بعد عربی پڑھایا جا رہا ہے، تو اس میں سے کتنے بچے نماز عربی پڑھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں؟ یہاں پہ عربی پڑھنے کے لیے کتنے بچے مغرب میں آتے؟ ایک بچے کا ہاتھ اوپر. آپ کو اچھی تعلیم دی جا رہی؟ اگر سے میرے کو یہ وعدہ کرے کہ میں پیرنٹس بھی بچے بھی ہم مسائی تعلیم میں 2 گھنٹے دیں گے، مغرب کی اذان سے پہلے 2 گھنٹے کا اگر سے آپ تعین کر کے ہم آپ کو دیں گے تو مسائی تعلیم کو، مغرب کی تعلیم کو ہم اور مزید بہتر بنائیں گے. اس طرح سے بچوں کو ڈائری دیں گے، باضابطہ اس کی فیس رکھیں گے تاکہ ان کو یہ تعلیم ایسی نہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو فری کی تعلیم ہے، بھائی ایسی رہتی ہے. یہ ایک آدمی کا دماغی عمل ہے کہ ارے بھائی یہ فری کا تعلیم کچھ بھی نہیں رہتا، اس کی ویلیو نہیں ہے. تو اس طرح سے بچوں کو ڈائری دیں گے، پیرنٹس اس بات پہ غور کریں. تو 2 گھنٹے ہو سکتا ہے تو 2 گھنٹے کی تعلیم کے لیے، یا پھر 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے تو 1 گھنٹے کی تعلیم کے لیے اس طرح سے آپ کو ڈائری دی جائے گی. بچے کا روز 1 مہینے کا اس کے اندر سلیبس مہینہ واری رہے گا، اس کی ٹک رہے گی، بچہ کیا پڑھا اس میں لکھا رہے گا. تو مولانا جس طرح سے سوالات ہو رہے ہیں اس کے اندر سوالات مولانا کے بھی سلیبس کے سوالات اس میں شامل کریں گے، تو اس سے بچوں کا فائدہ ہوگا. لیکن ہمارے صدر صاحب تک آپ اپنی بات پہنچائیے کہ یہاں کی عوام 1 گھنٹے کا سلیبس چاہیے یا پھر 2 گھنٹے کا سلیبس چاہیے. ہم دوسری جگہ جا کر دیکھیں، ہم بہت خوش ہوئے، بہت دوسرے مقامات پر بہت اچھی تعلیم دی جا رہی بچوں کو، اور ہمارا نظام آباد یہ تعلیم کے اندر بہت پیچھے ہے. عصری تعلیم میں بہت فاسٹ ہے نظام آباد، لیکن دینی تعلیم میں، کیونکہ میں بھی ایک ٹیچر ہوں، جانتا ہوں کہ کہاں پہ کون سی تعلیم ہو رہی. ہم لوگ کتنا تگودو کرتے، کتنی کوشش کرتے، بچوں کتنے ٹیوشن پڑھاتے، کتنے پیسے لگاتے، حیدرآباد کب بھیجتے، کہاں کا کوچنگ سینٹر اچھا ہے، تمام چیزیں معلوم ہے. لیکن اس میں ہم تھوڑا پیچھے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ مولانا سے وعدہ کریں گے، اللہ چاہا تو انشاءاللہ آپ کی محنتیں جو بچوں کے لیے آپ کر رہے ہیں معمولی بات نہیں ہے. بھائی ایک کتاب لکھنا معمولی بات نہیں. ہم 4 جملے صحیح سے نہیں لکھ سکتے، اس کی ریکٹیفائی کریں تو 4 غلطیاں نکلتی. تو الحمدللہ ہم مولانا کے پاس گئے تھے بودن میں. مولانا کا جو کام ہے لیپ ٹاپ پہ پورے کتابیں ہیں، کئی کتابیں پڑھ کے مولانا مختصراً کتابیں لکھتے ہیں. بہت اچھا مشغلہ ہے، بچوں کے بارے میں بہت سوچ و فکر رکھتے ہیں، ان کی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے جو محنت ہے وہ محنت کے اندر ہم بھی شامل رہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مقصد سے اس اجتماع میں شرکت کی کہ ہم یہاں سے کچھ نصیحت حاصل کر کے جائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کام میں آگے بڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اسی طرح آج کا ہمارا یہ دینی اجتماع اختتام کو پہنچ چکا ہے. لہٰذا میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمارے یہاں شریک ہونے کو قبول فرمائے اور جو کچھ دینی باتیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.